دراصل اہل کتاب یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا اور اس نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو وہ مردود ہو کر ابلیس کہلایا، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا۔ لہٰذا اس غلط عقیدے کی بنیاد پر توریت اور عیسائی لٹریچر میں ان مخلوق کو فرشتہ لکھا گیا ہے، جبکہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، نہ ہی وہ نافرمان ہوتے ہیں اور نہ گناہ کر سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ زمین پر ان واچرز کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین میں خوب فساد ہوا۔ لہٰذا خدا نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام عزازیل تھا۔ اس نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے انسانوں کو ستارے، سیارے اور کائنات کے متعلق علوم سکھائے، اور اسی نے انوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان واچرز کے جرائم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ لہٰذا وہ واچرز حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ سے اپنی سفارش کروائی، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں کی گئی، اور آسمان سے حضرت جبرائیل و میکائیل کی فوج نازل ہوئی۔ اس فوج نے ان کو زمین کے تہہ میں دفن کر دیا، جہاں وہ 70 نسل یا قیامت تک یوں ہی دفن رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سومیری تختیوں میں بھی ملتا ہے۔ ان سومیری ٹیبلٹس کے مطابق خنوخ کے دور میں آسمان کے راستے سے اس زمین پر دوسری مخلوق آئی تھی جن کا نام انوناکی تھا۔ سومیری انہیں خدا مانتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ماڈرن ریسرچر کے مطابق انوناکی دراصل ایلینز کی ایک نسل تھی جو اس زمین پر آئی تھی۔ ان انوناکی نے ہی انسانوں کو میٹل پروسیسنگ اور مائننگ کا کام سکھایا۔ اس کے علاوہ ایسٹرونومی، سائنس، میتھمیٹکس، کاسمیٹک کا استعمال اور ہتھیار بنانا بھی سکھایا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب پروان چڑھی۔ اسرائیلی روایات، صحیفہ انوک اور سومیرین ٹیبلٹس کے ساتھ اگر اسلامی روایات کو جوڑا جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کا ایک ایسا خاکہ بنتا ہے جس سے دوسرے سیارے پر خلائی مخلوقات کی موجودگی اور پورٹلز کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ فالن اینجلز، واچرز یا انوناکی کوئی خلائی مخلوق ہوں جو دوسرے پلانٹ سے ہمارے زمین پر حملہ آور ہوئے ہوں، اور جن سے حضرت ادریس علیہ السلام نے جنگ کیا اور انسانی تہذیب کو بچایا۔ کیا جدید سائنس جس پورٹلز اور ایلین کی تھیوریز پیش کرتی ہیں، یہ تمام چیزیں حضرت ادریس کے دور کی ٹیکنالوجی تھی؟ قرآن و حدیث کی جدید سائنسی تعبیر کیا نئے نئے رازوں سے پردہ فاش کرنے والی ہے؟